اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیر مخلوق خدا انکریٹڈ گاڈ اعتقاد کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کو بھی گاڈ یا خدا اعتقاد کرنا کفر و شرک ہے۔ یہ سمجھتے رہیے گا بات کو۔ اگر کوئی شخص متعدد خداؤں یعنی گاڈس کا قائل ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کو غیر مخلوق خدا یا انکریٹڈ گاڈ اعتقاد کرے اور باقی خداؤں کو مخلوق خدا یا مخلوق گاڈز یا کریٹڈ گاڈز اعتقاد کرے، تب بھی وہ یہ عقیدہ کفر و شرک ہے۔ ذرا غور کر لیں، بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں۔ جو مخلوق خدا کریٹڈ گاڈز یعنی جو شخص مخلوق خدا یا کریٹڈ گاڈز کا عقیدہ رکھے گا، وہ مخلوق خداؤں کو غیر مخلوق خدا سے نہ صرف کمتر اعتقاد کرے گا، بلکہ اس کا تابع، مملوک، ماتحت، مطیع اور اس کی مخلوق بھی اعتقاد کرے گا۔ سمجھ لیجیے گا۔ اچھا، مخلوق خداؤں یعنی کریٹڈ گاڈز کے بارے میں خواہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ وہ ماضی میں تھے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ وہ حال میں ہیں، یا یہ اعتقاد رکھے کہ وہ مستقبل میں بنیں گے، ہر صورت میں ایسا اعتقاد کفر و شرک ہے، اور یہ اعتقاد رکھنے والا کافر و مشرک ہے۔ ذرا یہ غور کر لیجئے، ہم بہت ہی اہم بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ مخلوق خداؤں یعنی کریٹڈ گاڈز کی عبادات کا قائل ہے تو یہ پیور پولیتھیزم ہے، یا واضح طور پر پولیتھیزم ہے، اور اگر وہ ان کی عبادات کا منکر ہے اور صرف غیر مخلوق خدا یعنی انکریٹڈ گاڈ کی عبادت یا عبادات کا قائل ہے، یعنی مخلوق خداؤں کی عبادات کا قائل نہیں ہے، تو یہ ایک مونولیٹری کی ایک قسم ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مونولیٹری کیا ہے؟ مونولیٹری یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، یا ایک خدا کی عبادت کا قائل ہونا اور دیگر خداؤں کی عبادات نہ کرنا یا ان کا قائل نہ ہونا۔ جہلمی صاحب نے منی خدا اور منی گاڈ کی وضاحت میں مخلوق خدا کا ناپاک اور پلید شرکیہ لفظ خود استعمال کیا ہے، خود کہا ہے۔ اس قدر واضح بیان کے باوجود جہلمی صاحب کے معتقدین، بلکہ غالی معتقدین، ان کو الیاذ باللہ مونوتھیسٹ قرار دینے پر مصر ہیں۔ باقی شرکیہ کرامات یعنی کہ میریکلز یعنی کہ شرکیہ میریکلز کا انکار جہلمی صاحب اس لیے نہیں فرماتے کہ وہ منکر شرک ہیں، وہ کرامات کو محال مانتے ہیں اور نوٹوریس مانتے ہیں، جیسا کہ فرعون کا جنت میں جانا اس قسم کا محال مانتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ منکر شرک ہیں اور بہت ہی اسٹرکٹ ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اولیاء سے یا غیر انبیاء سے کرامات کو محال مانتے ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک، جہلمی صاحب کے نزدیک، تو انکارنیشن کا عقیدہ بھی کفر و شرک نہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو انکارنیشن کا عقیدہ وجہ تکفیر بھی نہیں بن سکتا۔ تو اب آپ بتائیے کہ جہلمی صاحب کی توحید کس قسم کی ہے، اور یہ کہنا کہ بھائی وہ تو شرکیہ کرامات کے بڑے مخالف ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ شرکیہ کرامات کے مخالف ہیں، بلکہ وہ تو غیر انبیاء سے کرامات کے ہی منکر ہیں، اور اسی طرح کے منکر ہیں جیسا فرعون کا جنت میں ان کے نزدیک جانا محال ہے، نوٹوریس ہے، اسی طرح وہ اس کو ان کرامات، ہر قسم کی کرامات کو نوٹوریس ہی مانتے ہیں، محال ہی مانتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، جہلمی صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی
کیا کوئی کرامات واضح طور پر موجود ہیں؟ نہیں ہے نا. ہاں شرکیہ کرامات کو تو ہم بھی باطل سمجھتے ہیں اور کفر سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جہلمی صاحب کی جو مخالفت ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کے مخالف ہیں، بلکہ وہ اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی کہ وہ اولیاء سے، غیر انبیاء سے کرامات کو محال اور نوٹوریس مانتے ہیں، اور اس کی استحالہ اسی طرح سے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فرعون کا جنت میں جانا ان کے نزدیک محال اور نوٹوریس ہے اور مقدور بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں، ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے.